بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی اور تاریخی واقعات جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ ساریہ بن زنیم اپنے لشکر کے ساتھ فسا اور دار ابجرد نامی دو شہروں کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دشمنوں نے لشکر اسلامی کو دعوت مبارزت دی۔ یکا دشمنوں نے مجاہدین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے۔ ادھر جنگ جاری تھی اور مسلمان دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ آپ نے دوران خطبہ کہا، یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل، ساریہ بن زنیم پہاڑ کے دامن کو لازم پکڑو، پہاڑ کے دامن کو لازم پکڑو۔ حاضرین امیر المؤمنین کی اس بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکے۔ مجاہدین کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا جہاں پناہ گزین ہو کر وہ دشمنوں سے مقابلہ بآسانی کر سکتے تھے۔ امیر المؤمنین کا یہ جملہ وہاں گونج رہا تھا جہاں مجاہدین دشمنان اسلام سے برسر پیکار تھے۔ یک ساریہ بن زنیم اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور مجاہدین کی صف آرائی کر کے دشمنوں سے جنگ شروع کر دی۔ پہاڑ نے چونکہ مجاہدین کو کئی طرف سے محفوظ کر دیا تھا، اس لیے مجاہدین کو مقابلہ میں آسانی ہو گئی۔ چنانچہ مجاہدین نے جم کر حملہ کیا اور اللہ کے فضل سے دشمنوں کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد لشکر اسلامی کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس میں ایک سنگار دان تھا جس میں ایک قیمتی پتھر کا نگ لگا ہوا تھا۔ ساریہ بن زنیم نے مجاہدین کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ یہ سنگار دان امیر المؤمنین کو بطور ہدیہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ مجاہدین نے بخوشی اس تجویز کو مان لیا اور اسے امیر المؤمنین کو دینے کے لیے راضی ہو گئے، چونکہ اس سنگار دان کے اصل مستحق تو وہ مجاہدین ہی تھے۔ ساریہ بن زنیم نے وہ سنگار دان ایک آدمی کو دے کر فتح کی خوشخبری دینے کے لیے امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجا۔ ساریہ بن زنیم نے پیغامبر سے کہا، جاؤ اور امیر المؤمنین تک مدینہ منورہ پہنچنے میں جتنا مال چاہیے اور جتنا مال تمہارے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے چاہیے اتنا کہیں سے بطور قرض لے لو۔ وہ پیغامبر بصرہ پہنچا اور لوگوں سے حسب ضرورت قرض لیا اور امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ منورہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد جب امیر المؤمنین گھر جانے لگے تو وہ پیغامبر بھی ساتھ ہو لیا۔ گھر پہنچ کر بیٹھے تو دسترخوان چنا گیا۔ کھانے میں روٹی، زیتون، نمکین، دلیا تھا۔ دونوں نے کھانا تناول کیا۔ کھانے کے بعد پیغامبر نے کہا، میں ساریہ بن زنیم کا پیغامبر ہوں۔ امیر المؤمنین نے سنتے ہی پرطباق انداز میں اسے خوش آمدید کہا اور اسے بہت قریب کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے اس سے مسلمانوں کے احوال پوچھے۔ اس نے امیر المؤمنین کو مجاہدین کے حالات بتائے۔ پھر آپ نے اس سے ساریہ بن زنیم کی خیریت دریافت کی۔ اس نے ان کے حالات سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ پھر اس نے آپ کی خدمت میں ساریہ بن زنیم کا بطور تحفہ بھیجا ہوا سنگار دان پیش کیا۔ تحفہ دیکھتے ہی امیر المؤمنین کا تیور بدل گیا اور زوردار آواز میں کہنے لگے، مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے، اس کا حق یہ ہے کہ تم لشکر اسلامی کے پاس جاؤ اور اسے ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہ کہہ کر امیر المؤمنین نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا اور پیغامبر کو واپس جانے کو کہا۔ پیغامبر کہنے لگا، امیر المؤمنین، میں اپنے اس اونٹ پر دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ یہ اونٹ بری طرح تھک گیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں آنے کے لیے کچھ مال بھی قرض لیا ہوا ہے، اس لیے آپ میری سواری کا بندوبست کر دیں اور مجھے اتنا مال بھی دے دیں جس سے میں اپنے دیار میں واپس ہو سکوں۔ امیر المؤمنین نے دیکھا کہ پیغامبر اصرار کے ساتھ تقاضا کرتا جا رہا ہے تو آپ نے صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اسے دے دیا اور ساتھ ہی اس کا اونٹ لے کر صدقہ کے دیگر اونٹوں میں شامل کر دیا۔ پیغامبر کو جب امیر المؤمنین کی جانب سے کچھ ہاتھ نہ آیا تو وہ غصے کے ساتھ غصے کی حالت میں بصرہ واپس چلا گیا۔ مدینہ میں پیغامبر سے ساریہ بن زنیم اور فتح کے بارے میں پوچھا گیا کہ فتح کے دن تم نے کوئی بات سنی تھی؟
پیغمبر نے کہا ہاں ہم نے یہ سنا تھا اے ساریہ، پہاڑ کے دامن میں ہم دشمنوں کے نرغے میں ہلاک ہو جانے والے تھے، مگر جب ہم نے آواز سن کر پہاڑ کے دامن میں جا کر لڑائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و کامیابی سے نوازا۔